السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین کرام، سورۃ اللیل کی تفسیر آج بیان کریں گے۔ یہ سورت بھی مکی ہے اور لیل کا مطلب ہوتا ہے رات۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں رات کی قسم کھائی ہے، دن کی قسم کھائی ہے اور خود اپنی بھی قسم کھائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب چھا جائے۔ والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جب روشن ہو۔ وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، یعنی میل فیمیل، مذکر اور مؤنث کو پیدا کیا، اس کی قسم۔ تو تمام مخلوق کو، تمام مرد عورت کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود اپنی بھی قسم کھائی ہے۔ تو قسم کھانے سے ان چیزوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور انسان کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ یوں ہی کوئی بات کہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کان دھریں، غور سے سنیں، عمل کریں، آگے بڑھیں، دین کی طرف آئیں۔ لیکن جب اللہ قسم کھا کے کوئی بات بیان کرے تو ہمیں اور بھی زیادہ چوکنا ہو کے غور سے سننا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھانے کو کیا کہا دیکھیں، ان سعیکم لشتی، یقیناً تمہاری کوشش مختلف ہے۔ یعنی کوئی انسان اچھا کام کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا، کوئی انسان برا کام کرتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ ہر ایک کی کوشش الگ الگ ہے، تو جو جیسا کرے گا اس کو ویسا ملے گا۔ اس سے بھی سمجھ میں آیا کہ انسان کوئی مجبور نہیں ہے، اور اس سے بھی سمجھ میں آیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں۔ اگر اچھا کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاملات کو آسان کر دیتا ہے، اگر انسان برا کرے گا تو اس کا انجام بھی برا ہونے والا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں دل دماغ دیا ہے وہی اللہ نے قرآن مجید کو بھی بھیجا ہے، پیغمبروں کو بھیجا ہے، تاکہ ہماری پوری طور پر رہنمائی ہو جائے۔ اور کل ہوگا کوئی یہ نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلا، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، نہیں، اللہ نے حجت تمام کر دی ہے۔ اب ہم میں سے ہر ایک انسان کی ذمہ داری ہم فکر مند ہو، ہم میں سے ہر فرد، ہر شخص فکر مند ہو اور اپنی اصلاح کرے، کیونکہ مرنے کے بعد کوئی کام آنے والا نہیں ہے، اور تب فکر کر کے افسوس کر کے رونے گانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جیتے جی انسان اپنی اصلاح کر لے، اور ہمیں اپنی زندگی کا پتہ بھی نہیں، ہم میں سے کب کس کی موت ہو جائے، کب ایکسیڈنٹ ہو جائے، کب کس طرح سے مر جائے، بیماری میں لگ جائے انسان، پتہ نہیں کیسے کیسے بیماری میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ سب کو شفا دے اور محفوظ رکھے، آمین۔ لیکن سچائی ہے نا کہ ہم میں سے کوئی انسان اچانک وفات بھی پا جاتا ہے، بیماری پڑ جاتا ہے، حالات ایک جیسے نہیں ہے۔ تو ہر دن کوئی انسان آخری دن سمجھے، ہر رات ہو سکتا ہے اس کی آخری رات ہو، اس لیے مرنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے کہا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، تو جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور حرام کاموں سے بچا رہا، اپنے رب سے ڈرا، یعنی متقی بنا، پرہیزگار بنا، حرام کام سے بچا۔ مفسرین نے لکھا کہ اس صورت کی کئی آیتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اس میں سے یہ آیت بھی ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا، بہت صدقہ خیرات کرتے تھے، حتیٰ کہ کئی غلاموں کو آزاد بھی کیا، کئی غلاموں کو آزاد کے لیے خرید کر کے اپنے پیسے سے خریدا، دوسرے سے، غیر مسلم سے، اور پھر آزاد کر دیا۔ تو جو غیر مسلم تھے وہ ستاتے تھے ان غلاموں کو، یہ غلام جو غیر مسلم کے پاس تھے وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا تھا، تو غلام بیچارے غریب ہیں، نوکر ہیں، اسلام قبول تو کر رہے ہیں، لیکن مالک کافر ہے تو ظلم کرتا تھا اپنے نوکر پر، اپنے غلام پر ستاتا تھا، پریشان کرتا تھا۔ تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو خرید لیا، ان سے پیسے دے کر کے، اور پھر ان کو آزاد کر دیا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سے سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی آیتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل فرمائی، ان کی تعریف کی ہے۔ تو یہ عقیدے کی بات بھی ہے کہ تمام انسانوں میں سب سے افضل پیغمبر نبی رسول ہیں، اور سب سے افضل نبیوں میں ہمارے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور نبیوں کے بعد، پیغمبروں کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہے۔ اور صحابہ کرام میں سب سے افضل کون ہے؟ نمبر 1 پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے اتنا اونچا رتبہ دیا ہے۔ تو تمام صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تمام صحابہ کرام سے محبت کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان پر انگلی ہم نہیں اٹھا سکتے کسی بھی صحابی پر، چاہے وہ مشہور ہو یا نہ ہو، ان کا صحابی ہو جانا ہی بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کیا کہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو جن کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان کی، جن کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور کئی صحابہ کرام کا تو نام لے کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کوئی مسلمان کسی صحابی پر کیسے انگلی اٹھا سکتا ہے؟ کوئی برا والا کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ جو شیعہ لوگ ہیں یہ برا والا کہتے ہیں ہمارے صحابہ کرام کو، یہ خرافاتی لوگ ہیں یہ شیعہ۔ اور شیعہ سے متاثر ہو کر کے بہت سے سنی مسلمان بھی ہے جو پڑھے لکھے ہو کر کے بھی
نعوذ باللہ صحابہ کرام کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، بدگمانی رکھتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ کسی بھی صحابی کے اوپر ہم تنقید نہیں کر سکتے، یعنی ان کی عیب جوئی نہیں کر سکتے، ان پہ کمی نہیں نکال سکتے، وہ ایسے تھے، فلاں صحابی نے تو ایسے کیا، یعنی کوئی برا ذکر نہیں کر سکتے۔ جب بھی ذکر کریں گے تو ذکر خیر، اچھا ذکر کریں گے، اچھی باتیں بیان کریں گے، یا پھر خاموش ہوں گے۔ ہم کسی بھی صحابی کے خلاف ہم کچھ برا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الایمانی، کہ ایمان کی نشانی کیا ہے؟ حب الانصار، کہ انصار صحابی سے محبت کیا جائے، یعنی مدینہ کے صحابہ کرام کو انصار صحابی کہتے ہیں، انصاری صحابی۔ وآیت النفاقی بغض الانصار، اور نفاق کی پہچان اور علامت یہ ہے کہ کوئی انسان انصار صحابی سے نفرت کرے یا ان کو ناپسند کرے۔ تو صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور کسی بھی ایک صحابی کو برا بھلا کہنا یا دل میں ان کو ناپسند کرنا یا ان سے نفرت کرنا یہ نفاق ہے۔ یعنی کوئی مسلمان ہو کر کے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی صحابی کو ناپسند کرے گا، استغفر اللہ، یہ منافق آدمی ایسا کر سکتا ہے، یہ گویا کہ اس کے دل میں نفاق ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی بھی مسلمان اب دیکھیں کہ وہ کسی بھی صحابی پر تنقید کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، ان کی کمی نکال رہا ہے، سمجھ جائیے آدمی اچھا سے انسان نہیں، بدعتی خرافاتی آدمی ہے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں تو بہت ساری فضیلت ہے، قرآن کے اندر بھی اور حدیث کے اندر بھی، ان باتوں کو یہاں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا، لیکن کچھ باتیں یاد رکھیے۔ یہ نفاق ہے، نفاق اس کے اندر دل میں، جو کسی بھی ایک صحابی کو برا بھلا کہے۔ تو انصار صحابی کے بارے میں نبی نے ایسا فرمایا، تو انصار یعنی مدینہ کے صحابی سے زیادہ افضل کون تھے؟ مہاجرین صحابہ کرام تھے، مکہ کے یا دوسرے جیسے جن کر کے آئی تھی۔ تو پھر ان سے اگر کوئی نفرت کرے یا ان کو ناپسند کرے تو پھر اس کے میں کتنا زیادہ نفاق ہوگا، یعنی کتنا گھٹیا گرا ہوا آدمی مسلمان ہوگا، استغفر اللہ۔ اسی لیے جائز ہی نہیں ہمارے لیے کہ ہم کسی بھی صحابی کو برا بھلا کہیں، یہ ہمارے جائز ہی نہیں، ہم ان کے قدموں کے دھول کے برابر ہی ہماری اوقات نہیں ہے۔ اس لیے تمام صحابہ کرام سے محبت کرنا ہے، ان کی عزت کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کا ذکر خیر کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنی ہے، اور انسان ہونے کے ناطے ان سے جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ان کی خوبیاں، ان کی قربانیاں، ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہے کہ ان کی غلطی کچھ بھی نہیں ہے، معمولی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، کہ جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور ڈرا، یعنی اللہ کے رسول کا خیرات کیا اور متقی پرہیزگار بنا، ڈرتا بھی رہا اللہ تعالیٰ سے، حرام کاموں سے انسان بچ کے رہا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، نیک بات کی تصدیق کرتا رہا یا کرتا رہے گا۔ کوئی آدمی اگر کسی کے اندر خوبی آ گئی کہ اچھی اچھی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور حرام کاموں سے بچتا رہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دے دیں گے، یعنی اچھے کام کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے کہ وہ آدمی اچھے کام، نیکی کام آسانی سے کر پائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو توفیق دے گا اچھے کام کرنے کی، پھر جب وہ اچھا کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ کام کو آسان بھی کر دے گا، یعنی آسانی سے وہ کام کر پائے گا اور بھی نیک بن پائے گا اور اچھے کام کر پائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوئے کسی آدمی کو، کوئی آدمی نیک ہے، اچھے کام کر رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں، کوئی بھی اچھے کام بہت سارے ہوتے ہیں، تو کتنا آگے بڑھتا رہتا ہے اور بھی بہت سارے کام، تعجب یہ کام اتنا اچھا، یہ انسان اتنے سارے کام کیسے پا رہا ہے، کیسے ہو گیا اس سے۔ یا نماز کی خوب پابندی دیکھ لیں آپ، تہجد کا معاملہ دیکھ لیں، یا قرآن کی تلاوت یا کوئی بھی اچھے کام، تو انسان کیوں کر پا رہا ہے؟ اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ توفیق دیتا ہے، اللہ اس کے لیے کوئی کام آسان کر دیتا ہے۔ تو دوسرا آدمی صرف تعجب کرتے رہ جاتا ہے کہ کام یہ کر کیسے پا رہا ہے، تو اس لیے کر پا رہا ہے کیونکہ اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، وہ انسان اچھا ہے، اچھا سوچتا ہے، اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ نے اس کے لیے کام کو آسان کر دیا ہے، آسان بنا دیا ہے، تو آسان سے کر پا رہا ہے۔ ایک انسان جو اچھا نہیں ہوتا، اس کے لیے چھوٹا سے چھوٹا کام کرنا اس کے لیے مشکل لگتا ہے، چھوٹا کام اس کے لیے مشکل، پہاڑ لگتا ہے کہ کام کیسے ہو پائے گا۔ لیکن نیک لوگ جو ہوتے ہیں بہت سارے کام کر کے آگے گزر جاتے ہیں۔ یہ سب آیتیں ایسی ہے جو مفسرین لکھا کی ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نازل ہوئی، اور یہ عام بھی ہے، یعنی یہ صفت اگر کسی اور انسان کے اندر، مسلمان کے اندر اگر پیدا ہو جائے تو اللہ اس کے لیے بھی آسانی کرے گا، کہ وہ قرآن کی آیتیں تو، اور یہ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے، تمام لوگوں کے لیے، جس کے اندر اچھی خوبی آ جائے گی اللہ اس کے لیے آسانی کرے گا۔ لیکن اصل نازل ہوئی کس کے بارے میں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ لیکن یہ باتیں دوسرے مسلمان کے اندر بھی اگر یہ صفات پیدا اگر ہو جائے تو اللہ ان کے لیے بھی آسانی کرے گا۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، لیکن جس نے بخیلی کی، کنجوسی کی، بے پرواہی برتی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، نیک بات کی تکذیب کی، اچھی باتوں کو اس نے جھٹلا دیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو اللہ نے کہا کہ ہم بھی اس کی تنگی اور مشکل کے سامان کو میسر کر دیں گے۔ یعنی اگر جو انسان جھٹلاتا ہے اللہ کی باتوں کو، دین کی باتوں کو، گناہ کرتا ہے، قائم کرتا ہے، گناہ میں لپت ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے وہی کام آسان ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہوں میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ بہت دور تک نکل جاتا ہے اور آسانی سے گناہ کر بھی پاتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان گناہ آسانی سے کر پا رہا ہے تو یہ سوچ کے خوش نہ ہو جائے کہ کتنے آسانی سے گناہ کر رہا ہے، یعنی بہت عقل مند ہوشیار نہیں ہے، استغفر اللہ، اس کی آزمائش ہو گئی، وہ فتنے پڑ گیا، وہ کسی کے لیے گناہ کا آسان ہو جانا یہ اس کی بدبختی کی علامت ہے۔
بدنصیبی کی علامت ہے، وہ انسان وہ خراب ہے، وہ اس لیے وہ گناہ کر پا رہا ہے آسانی کے ساتھ. تو اللہ نے کہا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ کہ اس کی مشکل جو ہے وہ آسان ہو جائے گی. یعنی مشکل جو چیزیں ہیں، یعنی گناہ ہے، نافرمانی کے جو راستے ہیں، وہ راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور وہ اور گناہ پہ گناہ، کرائم پہ کرائم کرتا چلا جاتا ہے. تو نیک لوگوں کے راستہ اللہ آسان کرتا ہے تو اور نیکی کرتا ہے انسان. اچھے لوگوں کے لیے اچھا راستہ اللہ آسان کر دیتا ہے اور برے لوگوں کے لیے برا راستہ آسان ہو جاتا ہے اور بھی انسان گمراہ ہو جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں شرک کرتا ہے تو خوب شرک میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی بدعت میں ہے تو دن بدن وہ بدعت میں ڈوبا چلا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خود ایسے لوگ اپنی اصلاح کرنا نہیں چاہتے، اپنی کوشش نہیں کرتے، اللہ سے دعا نہیں کرتے، اپنے نفس کو، اپنے دل کو پاک نہیں کرتے، گناہ سے اپنے آپ کو نکالنا بچانا نہیں چاہتے، وہ خود ڈوبے رہتے ہیں، اس لیے اور بھی آگے نکل جاتے ہیں لوگ. اللہ اکبر. اسی لیے ہم اپنا جائزہ لیں، اپنی اصلاح کریں کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں، کون سا راستہ ہمارے لیے آسان ہو جا رہا ہے. نیکی کا راستہ آسان ہو رہا ہے تو دل میں خوشی، اللہ کا شکر ادا کیجیے الحمدللہ. اگر گناہ کا راستہ آپ کے لیے آسان ہو رہا ہے تو توبہ استغفار کیجیے، فوراً چھوڑیے، اللہ سے معافی مانگیے اور اللہ سے دعا کیجیے. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ اس کا مال اسے اوندھا گرنے کے وقت کچھ کام نہیں آئے گا. یعنی جو انسان دنیا میں خرچ نہیں کرتا، اللہ کے نام میں کنجوسی کرتا، مال کو پکڑ پکڑ کے رکھتا ہے، تو قیامت کے دن جب اس کو اٹھا کر کے جہنم میں پھینکا جائے گا تو یہ جو مال دنیا میں بچا کے رکھتا تھا، یہ مال اس کو بچا نہیں پائے گا. یہ دنیا میں مال کو بچاتا تھا لیکن آخرت میں یہ مال اس کو بچانے والا نہیں ہے، وہ جہنم میں انسان چلا جائے گا. تو پھر کیوں ہم مال کو پکڑ پکڑ کے رکھتے ہیں؟ اللہ کے نام میں خرچ کریں، یہ مال اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، پھر اللہ کے نام ہمیں خرچ بھی کرنی چاہیے. ان علینا للہدی، پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ بے شک راہ دکھانا ہمارے ذمہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے، معاملات کو آسان کرتا ہے، یہ اللہ کے ذمہ ہے اور اللہ نے اپنی ذمہ داری نبھائی بھی ہے. اللہ نے ہمیں دل، دماغ، سوچ سمجھ دی نا، اچھائی کی، برائی کی، برا راستہ ہے یہ اچھا راستہ ہے، یہ سمجھ اللہ نے ہمیں دی ہے. نبی پیغمبر کو اللہ نے دنیا بھیجا ہے، قرآن مجید اللہ نے نازل فرمایا ہے، حدیث شریف ہمارے سامنے موجود ہے. تو اللہ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، ہمیں راستہ اللہ نے دکھا دیا. اب ہمارا کام ہے، آپ کا کام ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور جو ہدایت کا راستہ اس کو اپنائیں. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور اللہ نے کہا اور ہمارے ہی ہاتھ میں آخرت اور دنیا ہے. یعنی دنیا کا مالک بھی اللہ ہے اور آخرت کا مالک بھی اللہ ہے. تو کیا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھی اگر اچھی چیز ہمیں چاہیے تو ہم اللہ سے مانگے. کبھی بھی انسان کے سامنے ہاتھ مت پھیلائیے، کسی انسان کے پیچھے مت بھاگیے، اپنے کو ذلیل نہ کریں. اللہ سے دعا مانگیے، اللہ پر بھروسہ رکھیے، کوشش کیجیے، محنت کیجیے، اللہ دے گا. کسی کی جی حضوری کے چکر میں نہ پڑے، خود محنت کیجیے، بھروسہ اللہ پر رکھیے، اللہ سے مانگیے. یہ دنیا کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، انسان نہیں ہے. کوئی سیٹ، کوئی مالدار، کوئی نیتا، کوئی حکومت مالک نہیں ہے. کوئی کسی پارٹی کے پیچھے دیوانہ بنا ہوا ہے، کوئی کسی نیتا کے پیچھے اپنی زندگی کو برباد کر کے رکھے ہوا ہے، سمجھتا ہے کہ نیتا ہی سب کچھ ہے، اس کی زندگی موت ہے. یہ سب غلط بات ہے، ایک مومن کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. اور آخرت میں اللہ نے جنت بنائی ہے تو اس کا بھی مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے وہ چیز اللہ سے مانگنی ہے. تو اللہ کے راستے ہم چلیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے، منع کیا، اسے ہم رکیں گے، باز آئیں گے، دور رہیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا آخرت دونوں جگہ اللہ ہمیں کامیاب بنائے گا. اور آگے اللہ نے پھر دیکھیے جہنم کا ذکر کرتے ہوئے کہا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ کہ میں نے تو تمہیں شعلے مارتی آگ سے ڈرا دیا ہے، یعنی جہنم سے. تو جہنم کی آگ تو بہت سخت ہے، جو شعلے مارتی ہے، چیختی ہے، چنگھاڑتی ہے. تو جہنم کی جو آگ ہے، وہ آگ کی صفات اللہ نے قرآن میں کئی جگہ ذکر کیا ہے. جو چنگاری بہت شعلے مارتی ہے، اڑتی ہے، اوپر ہوتی ہے، ایسی اس کے شعلے ایسے ہوتے ہیں کہ محل کی طرح اونچی، بلڈنگ کی طرح، محل کی طرح اونچے اونچے سلگتے ہیں اس کے انگارے، اس کے شعلے آگ کے. اللہ اکبر. تو پھر آگ کا کیا عالم ہوگا، وہ انسان اس میں ڈال دیا گا تب انسان کی کیا حالت ہوگی. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنا غفلت سے نکلے، لاپرواہی سے نکلے، ہنسی مذاق ٹھٹھا سے باہر نکلے. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں خوب اپنے آپ کو اچھا بنائے، دیندار بنائے. کچھ لوگ ہیں جو دن میں روزہ رکھتے ہیں لیکن رمضان میں جو رات ہے وہ رات میں کوئی سیریل دیکھ رہی ہے، کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے، کوئی غلط چیزوں میں ملوث ہے، تو سامنے روزہ تو رکھ لیا. یہ سب صحیح چیز نہیں ہے. تو پھر اس کے اندر آپ کو فائدہ نہیں ہوا روزہ رکھنے کا. تو انسان رمضان میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روک پا رہا ہے اور راتیں غلط چیزوں میں گزار رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے آگ سے اس کے دل میں ڈر پیدا نہیں ہوا ہے، جہنم کا خوف اس کے دل میں آیا نہیں ہے. یہ تو شیطان ہے. یہ باقی جو کافر لوگ ہوتے ہیں نا، وہ پیسے خرچ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے رمضان کو بھی خراب کر دیں. تو یہ سیریل، یہ ڈرامے، یہ ٹی وی، یہ سوشل میڈیا پہ غلط چیزیں اور زیادہ آتی ہے سامنے تاکہ اس کا روزہ خراب کر دیں، اس کی باتیں برباد کر دو، خراب کر دیں. تو ایسا نہیں کہ رات میں ہم جو چاہیں کریں. جس طرح سے ہم روزے کے دن میں بچتے ہیں، اسی طرح رمضان میں رات میں بھی ہم کو گناہوں سے بچنا ہے. رات میں بھی ہم کو گناہوں سے بچنا ہے. دن بھی اہم ہے اور رات بھی اہم ہے. بلکہ حدیث میں تو یہی کہا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. تو رات، رمضان کی ہر رات جہنم سے آزادی کی رات ہے اور انسان خود اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنے والا کام کر رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. لا یصلاها الا الاشقى،
جہنم میں صرف بدبخت ہی داخل ہوگا، مجرم گنہگار وہ اس کے اندر داخل ہوگا۔ الذی کذب وتولی، بدبخت کون ہے؟ جس نے جھٹلایا اور اس کی پیروی سے منہ پھیر لیا، یعنی اللہ کی بات نہیں مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانا، کفر میں ڈوبا رہا، کفر میں ملوث رہا، کفر کو اختیار کر رکھا، تو ایسا انسان جہنم میں داخل ہوگا۔ تو یہاں آیت سے مراد تو کافر اصل ہے، لیکن باقی کچھ قرآن کی دوسری آیتیں بھی موجود ہے جس میں یہ بھی کہا گیا کہ بہت سے مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے، کافر تو جہنم میں جائے گئے، یہاں کافر اصل مراد ہے کہ جہنم میں جائے گا، لیکن باقی قرآن میں دوسری جگہ ایک مسلمان کے بارے میں کہا گیا وہ جہنم میں جائے گا بہت سے گناہوں پر، مثلا کوئی انسان کسی مومن کو قتل کر دے تو جہنم میں جائے گا، یہ قرآن کے اندر ہے۔ اسی طرح کوئی سود بیاج کھاتا ہے، سود بیاج انٹرسٹ، تو وہ بھی جہنم میں جائے گا، یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو انسان یتیموں کا مال کھاتا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا، جو ترکہ میراث کھا لیتا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ تو اور بہت سی آتے ہیں جو دوسرے گناہوں کی وجہ سے بھی، شرک اور کفر کے علاوہ سے گناہ ایسے انسان جہنم میں جائے گا، اس کا ذکر موجود ہے قرآن میں، اور بہت سی حدیثوں میں بھی موجود ہے کہ شرک، کفر اور بدعت کے علاوہ بھی بہت سارے گناہ ہیں جس کے انسان جہنم میں جائے گا، یعنی کافر تو جہنم میں جائے گا ہی، بہت سے مسلمان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا اس کے گناہ کی وجہ سے۔ اسی لیے کوئی بھی مسلمان غلط فہمی میں نہ جیے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو بس جنت، ایسا نہیں ہے، حرام کام سے، بڑے بڑے کرائم گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کا ذکر کیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا، یعنی جہنم سے وہ انسان دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار رہا ہوگا۔ دیکھیے ہر جو جنت کی جو بات ہے متقی لوگوں کے لیے جنت اللہ نے بنائی ہے، نارمل مسلمان کے لیے نہیں، متقی پرہیزگار اس کے لیے جنت ہے، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، تو دیندار لوگوں کی ایک پہچان کیا ہے کہ وہ پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے اللہ کے راہ میں، یعنی دکھانے کے لیے صدقہ خیرات نہیں کرتا، نام پتہ کرنے کے میں نے صدقہ کیا، خیرات کیا، غریبوں میں نے یہ بانٹا، میں نے وہ دیا، وہ سب نہیں کرنا، چپ چاپ یہ خاموشی سے۔ تو مال خرچ کرنا کس لیے؟ پاک ہونے کے لیے، کہ ہم گناہوں سے پاک ہو جائے، ہمارا دل پاک ہو جائے، روح پاک ہو جائے، مال بھی ہمارا پاک ہو، خود ہم بھی پاک ہو جائیں۔ تو یہ اصل ہے صدقہ خیرات کرنے کا، اللہ کے نام دینے کا یہ طریقہ، یہ نیت ہو۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہے، یعنی کوئی انسان یہ سوچ کے نہیں دے کہ چلو کیا کرے، دینا ہی پڑے گا، ایسا سوچ کے نہیں، کوئی بدلے کے طور پر وہ صدقہ خیرات نہ کرے، بلکہ کس لیے کرے؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اپنے بلند و بالا رب کی خوشنودی چاہنے کے لیے، رضا چاہنے کے لیے، ثواب پانے کے لیے اللہ کے راہ میں خرچ کرے۔ تو اسی وجہ اخلاص یعنی دل خالص ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، دنیاوی کوئی مقصد نہیں ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے انسان صدقہ خیرات کرے، جنت پانے کے لیے کرے، ثواب پانے کے لیے کرے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تو اگر یہ صفات اگر انسان کے اندر موجود ہے تو ان قریب اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، صدقہ خیرات کرے گا، تو ایسے انسان سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا۔ سبحان، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس طرح سے یہ صورت مکمل ہو گئی، سورۃ اللیل۔ تو گویا کہ اس صورت کے اندر بطور خاص صدقہ خیرات کرنے کا ذکر ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے، حالانکہ مکی صورت ہے، اور حالانکہ مکی صورت میں عام طور پہ عقیدے کی باتوں پر زور دیا گیا زیادہ تر، لیکن صدقہ خیرات کا بھی ذکر ہے، اس کا مطلب کہ صدقہ خیرات کرنے کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، اور صدقہ خیرات انسان کو کرنا چاہیے۔ اچھا، صدقہ خیرات کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ مالدار ہوں۔ بہت سے مڈل کلاس کے لوگ یہ سوچ کے صدقہ خیرات نہیں کریں میں تو مالدار نہیں ہوں، ایسا نہیں ہے۔ مالدار لوگ خرچ کریں گے وہ اپنے حساب سے، آپ کریں گے اپنے حساب سے، میں کروں گا اپنے حساب سے، جس کی جو کمائی ہو، 5,000 10,000 20,000، کوئی 10 روپے دے، کوئی 100 دے، کوئی 500 دے، کوئی 1000 دے، جو 1 لاکھ دیتا ہے۔ تو جس کی جو استطاعت ہے اسی میں سے صدقہ خیرات کرتے رہنا، اللہ کے نام دیتے رہنا، یہ ہے اصل صدقہ خیرات، کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے دے، جنت کو پانے کے لیے دے، اس کا دل صاف پاک ہو، ریاکاری دکھاوا نہ ہو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو 1000 دیا اللہ کے راہ میں، کسی دوسرے نے 1 لاکھ دیا ہو تو اس سے زیادہ ثواب آپ کو مل جائے، اور کسی نے 100 روپیہ دیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے زیادہ ثواب اس کو مل جائے، 100 روپے والے کو۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اخلاص کے ساتھ۔ دل میں انسان، دل کا دل جتنا زیادہ صاف ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، دکھاوا نہیں کرے گا، حلال کمائی سے کرے گا، تو جتنا دل میں ہمارے اخلاص ہوتا ہے اس کے حساب سے انسان کو اللہ تعالیٰ ایک گنا ثواب بڑھا کے دیتے ہیں، اور جس کے دل میں اخلاص کی کمی ہوتی ہے اس قدر اس کے ثواب میں کمی ہوتی چلی جاتی ہے، اور اگر دکھاوا ریاکاری آ گئی تو کوئی بھی ثواب نہیں ملے بلکہ گناہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب صدقہ خیرات کرنے کی توفیق دے، نیکی اور اچھے جو کام ہیں اس کی تصدیق کرنے کی، اس کو ماننے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو تمام صحابہ کرام سے دلی محبت کرنے کی توفیق دے، ان کا ادب احترام کرنے کی توفیق دے، ان کے لیے دعائیں خیر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ مسلمانوں کو بدعتیوں سے بچا، ہر خرافاتیوں سے بچا، ہر وہ انسان سے بچا جو کسی صحابہ کرام پر انگلی اٹھاتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ ہمیں دور رکھ، ہماری زبان کو پاک صاف کر دے، اللہ ہمارے دل کو پاک صاف کر دے، ہماری نظر کو پاک صاف کر دے، جو کچھ اللہ ہم سیکھ رہے ہیں قرآن کی آیتیں صورت اللہ اس کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.